السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایام ولادت باسعادت پیغمبر اکرم، نبی خاتم، رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام عاشقان رسول اللہ، آپ تمام ملت اسلامیہ و تمام پیروان رسالت و ولایت کو مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی گزشتہ روز 2 روز پہلے ہنگو میں نماز گزاروں اور نماز جمعہ میں شرکت کرنے والے مومنین کی شہادت، آپ تمام ملت و تمام مومنین کو تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی ان تمام شہداء کو شہداء کربلا و شہداء اسلام کے ساتھ محشور فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ان شہداء کے خاندانوں کو، ان کے بازماندگان کو صبر و استقامت عطا فرمائے۔ عزیزان، یہ منظر دیکھ کر، یہ خوبصورت و حسین سما جو آپ نے اپنے جوش، ولولے، جذبے اور ایمان و عشق سے باندھا ہے، ہر انسان کو تسلیم ہونے پر مجبور کرتا ہے، اور خصوصاً مجھ جیسا ایک حقیر طالب علم آپ کے اس جذبے، آپ کے اس ایمان، آپ کے اس ولولے، آپ کے اس حوصلے، آپ کے اس عشق اور آپ کے ان احساسات کے سامنے سوائے اظہار شرمندگی کے کچھ اور عرض نہیں کر سکتا۔ درود ہو و سلام ہو آپ پر، اور آپ کے ان ولولوں پر، اور آپ کے اس عشق پر جو اس ناگوار موسم کے اندر اور ان حالات کے اندر آپ دور دراز سے تشریف لائے، اور مسلسل بارش کے اندر اس سرد موسم میں، ٹھنڈے موسم میں تشریف فرما ہے، اور بالخصوص خواتین محترم جن کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پنڈال میں تشریف فرما ہے، چونکہ بارش کی وجہ سے تھوڑے انتظامات بھی متاثر ہوئے ہیں، معذرت اس بابت اگر انتظامیہ والے سے کسی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور خصوصاً یہ خواتین جنہوں نے اس عزم و حوصلے کا ثبوت دیا اور تشریف لائی، اور مسلسل اس ناگوار موسم میں یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی ان کے عزم و حوصلوں کو سربلندی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ عزیزان، آپ نے حاضر ہو کر در حقیقت جو پیغام آج اس راولپنڈی کے تاریخی مقام پر لیاقت باغ سے پوری دنیا کو، امت اسلامیہ کو و ملت اسلامیہ کو تمام ممالک میں اور خصوصاً پاکستان میں، اور اسی طرح دشمنان دین و خاص کر گستاخان رسول اللہ و
آج کی ان شیطانی طاقتوں کو، وہ یزیدی طاقتوں کو جو پیغام آپ نے دینا تھا وہ پہنچا دیا ہے۔ میں آپ کے اس حضور اور آپ کی اس موجودیت سے ملنے والے پیغام سے زیادہ شاید کوئی اور بات نہ کر سکوں۔ سب سے عظیم پیغام یہی ہے، جس کو دیکھنا ہے آج آ کے لیاقت باغ میں آنکھیں کھول کے دیکھ لے، اپنے مغز کے دریچے کھول کے دیکھ لے کہ یہ امت، یہ عاشقان رسول اللہ، یہ پیروان رسول اللہ، سردی و بارش اور خراب موسم تو درکنار، کوئی ایسا حادثہ و طوفان و آندھی و رکاوٹ اور ایسی کوئی مشکل ان کی راہوں کو نہیں بند کر سکتی، سد نہیں کر سکتی، اور ہر حال میں یہ اپنے دینی فرائض کو انجام دینے کے لیے میدان میں حاضر ہے انشاءاللہ۔ جو آیت کریمہ کا میں نے ایک اقتباس، ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، شرف تلاوت اس کا نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں حیات، بقا، نجات اور زندگی کی طرف بلائیں تو اللہ کی اور رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہو۔ وہ لبیک آج آپ نے زبان سے بھی کہہ دیا اور اپنے وجود سے اور اپنے عمل سے بھی کہہ دیا ہے۔ آپ کا یہ حضور، یہ لبیک ہے دعوت اللہ پر و دعوت رسول اللہ پر۔ اگرچہ بظاہر یہ دعوت چند انسانوں کی زبان سے وہ شاید ہونٹوں سے نکلی ہے، لیکن حقیقتاً جس طرح آپ آذان کے وقت ایک عام مسلمان کی زبان سے کلمات آذان سنتے ہو اور دوڑے ہوئے نماز کی طرف مسجد میں حاضر ہو جاتے ہو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ تو ایک مؤذن ہے ہمارے محلے کا، ہمارا جاننے والا، ہم ہی جیسا، اور اس کے ہونٹوں سے حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل نکل رہا ہے۔ ہم اپنی شہر کے ایک آدمی کے بلانے پر کیوں حاضر ہو؟ یہ مغالطہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا، اس لیے کہ سب جانتے ہیں، اقبال اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ نکلی تو لبے اقبال سے ہے، نہ جانیے ہے یہ کس کی صدا۔ اگرچہ یہ اقبال کے ہونٹوں سے نکل رہی ہے، لیکن یہ صدا صدائے الہی ہے، یہ حی علی خیر العمل، یہ دعوت خداوند تبارک و تعالی ہے، یہ دعوت رسول اللہ ہے، اور جو بھی اس پر لبیک کہتا ہوا دوڑتا ہوا آتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، وہ در حقیقت خدا کو لبیک کہہ رہا ہے اور در حقیقت رسول اللہ کو لبیک کہہ رہا ہے۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ دعوت حضور کی اس تحریک کی زبان سے آپ کو ملی ہے، در حقیقت یہ مؤذن ہے، مؤذن رسالت ہے، مؤذن الہی ہے یہ تحریک بیداری۔ اگرچہ اذانیں جاری ہیں لیکن روح بلالی سے خالی ہے۔ تحریک بیداری کا کام یہ ہے کہ ان رسمی اذانوں کے اندر روح بلالی بھی ڈال دے، اور امت جو فقط رسومات کی مقید ہو گئی ہے، اس امت کو ذمہ داریوں کی طرف بھی متوجہ قرار دیا جائے، اسے فرائض اور اسے واجبات اور اس کے جو حقوق ہیں وہ بھی اس کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ عزیزان، آج اس ملک پاکستان میں وہ پوری دنیا میں امت اسلامیہ جن دردوں کا شکار ہو چکی ہے، جن مسائل میں غرق ہو چکی ہے، ناعاقبت اندیش حکمرانوں نے اور اقتدار پرست سیاستدانوں نے اور سیاسی جماعتوں نے پوری عالم اسلام میں امت اسلامیہ کو، وہ بالخصوص پاکستان کے اندر اس عظیم ملت کو اور اس شریف ملت کو اور اس عاشق رسول ملت کو جن مشکلات میں ڈال دیا ہے، وہ ان کا رائے حل وہ نہیں ہے جو آپ کو روزانہ میڈیا سے سنایا جاتا ہے، جو مزید کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے۔ ہر پاکستانی آج پریشان ہے، وہ خصوصاً دیندار و متدینین اور پاکستان کے اندر رہنے والی یہ ملت شریف، اس کا ہر فرد متمنی ہے کہ ان حالات سے کیسے نکلا جائے، اور بہت سارے آ کر حالات
ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ یہ حالات کا رائے حل ہے اور ان کے پیچھے انسان چل پڑتا ہے بعض اوقات. لیکن قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ تمہاری حیات، تمہاری بقا و تمہاری نجات دعوت الہی و دعوت رسول اللہ کو لبیک کہنے میں ہے. لبیک میدان میں حاضر ہونا اور اپنے وجود کا اعلان کرنا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مشق کروانے کے لیے 5 وقت مسجد میں طلب کیا ہے. دکان بھی چھوڑ دے، گھر بھی چھوڑ دے، مدرسہ بھی چھوڑ دے، کتاب بھی چھوڑ دے، معمولات زندگی چھوڑ دے، جہاں جہاں تو مصروف ہے چھوڑ دے. جب آذان سے منارے سے آذان ہوتی ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ کر حاضر ہو جا. کیوں 5 دفعہ روزانہ حاضر کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ملت کو لبیک کی مشق کروائی جا رہی ہے. ملت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی دعوت آ جائے تیرا کام لبیک کہنا ہے. لبیک صرف دکان پر بیٹھ کر لبیک اللہم لبیک نہیں کہنا، بلکہ مسجد کے اندر حاضر ہو جا اور اپنے وجود سے آ کر بارگاہ خدا میں سجدہ کر کے یہ وجودی لبیک تو کہہ دے. حج پر طلب کیا گیا، اس لیے نہیں طلب کیا گیا کہ وہاں تجارت کی جائے، وہاں استراحت کی جائے اور وہاں پر آج کا جیسے تجارتی حج و سیاحتی حج ہوتا ہے، اس حج کے لیے نہیں بلایا گیا تھا. دراصل لبیک سننے کے لیے بلایا گیا تھا. جب آپ حج کے لیے پہنچتے ہیں میقات پر اور دروازہ حرم پر، وہاں پر ایک امت کا لباس سب کو پہنا دیا جاتا ہے، سب کے تشخصات ختم کر دیے جاتے ہیں، ہر کلچر اور تہذیب کی علامتیں مٹا دی جاتی ہیں، سلے ہوئے کپڑے اتروا کر انسلا لباس پہنا کر یک رنگ بنا کر پھر سب کو کہا جاتا ہے کہ سب مل کر کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے پروردگار تو نے بلایا تھا، ہم حاضر ہو گئے. ہم معمولات زندگی چھوڑ آئے، ہم کاروبار چھوڑ آئے، ہم اپنے گھر بار چھوڑ آئے، ہم اولاد چھوڑ آئے، ہم اپنے تمام امور چھوڑ آئے، معاملات ترک کر کے آگے تیری دعوت پہ لبیک کہا ہے. عزیزان، اسی طرح رسول اللہ بھی جب دعوت بلاتے ہیں تو لبیک سننا چاہتے ہیں. اور خصوصاً سید الشہداء، یہ پاسدار عظیم حرمت دین، یہ پاسدار عظیم و پاسبان عظیم حرمت رسول اللہ کا، یہ کربلا کے میدان میں آخری وقت میں کھڑے ہو کر آپ سے لبیک ہی مانگ رہے ہیں. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. یہ لبیک مانگ رہے ہیں اور وہ لبیک آج امت نے سیکھ لی ہے. لبیک یعنی میدان میں حاضر ہو جانا، اپنا تن من دھن لے کر میدان میں حاضر ہو جانا، اپنی آل اولاد لے کر میدان میں حاضر ہو جانا. جس طرح سید الشہداء میدان میں حاضر ہو گئے، نہ پیاس کا خیال رکھنا، نہ بھوک کا خیال رکھنا، نہ بارش کا خیال رکھنا، نہ گرمی کا خیال رکھنا. جب انسان مومن لبیک کہتا ہے دعوت خداوند تبارک و تعالیٰ پر، خدا نے جس نجات کی طرف اس کو بلایا ہے اس وقت خدا اس کو نجات عطا کرتا ہے. عزیزان، آج پاکستان ہر طرح کی مشکلات میں یہ امت گرفتار کر دی گئی ہے. آپ کو ضروریات زندگی سے محروم کر دیا گیا ہے. اس صدی کے اندر، اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں، اس ماڈرن زمانے میں جہاں پر لوگ غیر معمولی وسائل زندگی کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان میں معمولی وسائل زندگی بھی لوگوں کو میسر نہیں. گھنٹوں لائٹ کے بغیر بیٹھنے کی عادت کر چکے ہیں، گیس کے بغیر رہ رہے ہیں. آپ کے پڑوس میں اس ملت کو انرجی سے، بحران سے نکالنے کے لیے گیس فراہم کر دی گئی ہے، لیکن یہ غلام حکمران و غلام سیاستدان اپنی ملت کو سال ہا سال سے انرجی کے بحران میں مبتلا کر کے اور غلامی کا ثبوت دے کر ابتدائی ترین وسیلہ زندگی اس کے لیے فراہم نہیں کر رہے. اور آج تجویز یہ دیتے ہیں کہ سی این جی گاڑیاں ہی ختم کر دی جائیں، سی این جی اسٹیشن بند کر دیے جائیں. اس وقت آپ کو لوٹا کر پتھر کے دور میں واپس لے جا کر گدے گھوڑوں پر بٹھا کر اس ملت کی مشکلات حل کرنا چاہتے ہیں. جب انہیں کہا جائے ٹرین نہیں چلتی تو جواب دیتے ہیں ٹرین کے بغیر بھی بہت سارے ملک رہتے ہیں.
جب انہیں کہا جائے گیس نہیں ہوتی، کہتے ہیں گیس کے بغیر بھی بہت ساری قومیں زندہ ہے۔ جب انہیں کہیں کہ ملک کے اندر کوئی معمولی مسائل معمولات ان کو فراہم نہیں، تو کہتے ہیں ان کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے۔ آپ کو جس دور کی طرف واپس لے کر جا رہے ہیں، یہ در حقیقت غلامی کی وجہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ کراچی کے اندر قتل و غارت ہے، کوئی دن ایسا نہیں جب 20-30 لاشیں کراچی میں مختلف طریقوں سے نہ ملے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر صوبوں کا بحران، قتل و غارت کا بحران، افراتفری کا بحران، بلوچستان کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر مختلف میں خود جان بوجھ کر یہ دہشت گرد، یہ سارے افراتفری پھیلانے والے، ان کو بنا کر اس ملک کے اندر رکھ کے اور اس ملک کو یہاں تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ آج رائے حل کے لیے، مزید امت کو الجھانے کے لیے اور مزید امت کو ان مسائل میں غرق کرنے کے لیے کنفیوژن پھیلا کر پھر ملت کو ایک دفعہ سرگردان کرنا چاہ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں عزیزان، آپ کا ملک جن مسائل کا شکار ہو چکا ہے، میں چاہتا تھا آج کے اس جلسے میں اور آپ امت کی خدمت میں کچھ ایسے مسائل عرض کروں جس سے آپ کو ملکی بحران کا درست اندازہ ہو جائے، لیکن چونکہ موسم ناگوار و سخت موسم ہے اور آپ تکلیف میں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، بھیگے ہوئے جسموں کے ساتھ، اور اس ٹھنڈی موسم میں بارش مسلسل، اگرچہ بظاہر شامیانے باندھے گئے ہیں لیکن ان شامیانوں سے پانی ٹپک رہا ہے، مومنین بھیگے ہوئے ہیں، خواتین تکلیف میں ہیں، لیکن عزیزان ہر قطرہ بارش کا جو آپ کے جسم پہ پڑ رہا ہے، یہ در حقیقت آپ کے حوصلوں کو بلند کر رہا ہے، آپ کی ہمتوں کو جلا بخش رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ بارش کے قطروں سے اور اس بارش کے تسلسل و نزول سے یہ امت گھبرانے والی نہیں ہے۔ جب حضور کا وقت آ جائے، ملک کے اندر جو صورتحال ہے سخت تکلیف دہ ہر فرد کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اس عظیم مولود کے لیے جن کے جشن میں و جن کی میلاد میں آج ہم یہاں شریک ہوئے اور جن کی حرمت کی پاسداری کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ امت رسول اللہ اگر دردوں میں مبتلا ہو، رسول اللہ تکلیف میں ہے، رحمت للعالمین تکلیف میں ہے، وہ ہماری حالت سے خوش نہیں ہے۔ ہم ان کی آمد پر، ان کی میلاد پر خوش ہیں، لیکن وہ ہماری حالت پر خوش نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج اس ملت کے اندر جب اپنی بھائیوں کی لاشیں ہم اٹھاتے ہیں، یہ منظر ہر انسان کو تکلیف دیتا ہے اور خصوصاً رسول اللہ کو دکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ تفرقہ، امت کے اندر تقسیم، دڑوں میں تقسیم، قومیات کی بنیاد پر تقسیم، لسانیت کی بنیاد پر تقسیم اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم، اور اس تقسیم کے اندر نفرتیں، قدورتیں، در حقیقت یہ مسائل ہیں جو رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ عزیز من، آج جس چیز کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہمیں آنا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ عزیزان، سب سے پہلے آپ اس نقطے کی طرف دھیان دیں کہ اس ملک میں جب پاکستان ابھی آزاد نہیں ہوا تھا اور پاکستان کے نام سے مملکت و اسٹیٹ پہ وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت استعماری دور اس ملت کے اوپر مسلط تھا، چھایا ہوا تھا۔ استعمار یعنی برطانوی نظام جو تعمیر اور ترقی کے بہانے، استعمار کا معنی بھی عرض کر رہا ہوں تاکہ متوجہ ہو جائیں خواہران و برادران، سنتے زیادہ ہیں ہم لفظ استعمار، لیکن شاید بعض متوجہ نہ ہو کہ استعمار کہتے کس کو ہیں۔ استعمار یعنی تعمیر و ترقی کا بہانہ بنا کر کسی سرزمین پر قبضہ کر لینا، کسی سرزمین پر چڑھائی کر دینا، کسی ملت پر مسلط ہو کے اسے اپنا غلام بنا لینا، اسے لوٹنا، اس کی مال و دولت و ثروت
سب اسے چھین کر لے جانا، یہ کام برطانیہ نے کیا، ہندوستان پر بر صغیر پر آ کر قبضہ کیا تعمیر و ترقی کے بہانے، اور پھر اس ملت کو لوٹا اور لوٹ کر اپنا ملک آباد کر لیا۔ آج برطانیہ رفائی ریاست ہے ہندوستان و پاکستان کی لوٹی ہوئی ثروت کی وجہ سے۔ وہ دولت و ثروت جو لوٹ کر گئے، ان کے لباس لوٹے ہوئے، ان کے تاج لوٹے ہوئے، ان تاج کے اندر ہیرے جڑے ہوئے، وہ چوری کے اور لوٹا ہوا سامان ہے۔ یہ چور قوم انگریز سب کچھ اس سرزمین سے لوٹ کر چوری کر کے اس سرزمین میں بہت ساری غلاظتیں چھوڑ کر چلی گئی، نفرتیں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ استعماری نظام یعنی تعمیر اور ترقی کے نام پر مسلط ہو کر سب کچھ لوٹ کے اپنا ملک آباد کر دیا اور انہیں ویران کر دیا۔ اور یہ برطانیہ بظاہر لوٹ کر چور نکل گیا، لیکن اپنا فضلاتی نظام، معذرت کے ساتھ معاف کرنا خواہران و برادران، یہ لفظ مجھے بار بار استعمال کرنا پڑتا ہے ہر جگہ جہاں سمجھانے کے لیے کہ ہمیں اپنی موجودہ صورتحال سمجھ میں آ جائے کہ اس وقت ہم کس کیفیت میں رہ رہے ہیں، کون سا نظام ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ ابھی الیکشن قریب آنے والا ہے اور ملت کے دھیان الیکشن کی طرف زیادہ ہے۔ میں اسی بابت آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے الیکشن جو آ رہا ہے اس کو کس نگاہ سے دیکھنا ہے اور کرنا کیا ہے۔ یہ الیکشن ہے کیا، کھیل کس چیز کا نام ہے؟ یہ برطانوی نظام، یہ برطانیہ اپنا فضلہ چھوڑ کر چلا گیا، سیاسی نظام اپنا چھوڑ کر چلا گیا، عدالتی نظام اپنا چھوڑ کر چلا گیا، تعلیمی نظام اپنا چھوڑ کر چلا گیا۔ آج ہم اگرچہ بظاہر کہتے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پیرو قرآن ہیں اور ہم رسول اللہ کی امت ہیں، لیکن سیاست میں مائکروسکوپ لگا کر ڈھونڈ لو، آپ کو نہ قرآن نظر آئے گا، نہ رسول اللہ نظر آئیں گے، نہ اسلام نظر آئے گا۔ عزیز من، اپنے عدالتی نظام میں جا کر مائکروسکوپ کے ذریعے سے تلاش کرو کہ آپ کو ہر چیز اس عدالتی نظام میں نظر آئے گی، لیکن اس کے اندر قرآن نظر نہیں آئے گا، اس کے اندر نظام مصطفیٰ نظر نہیں آئے گا، اس کے اندر اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اسلام فقط نام کی حد تک ہے، اور آج تو حد یہ ہو گئی ہے کہ اسلام کے نام سے فائدہ اٹھانے والے وہ بظاہر اسلام کی ابتدائی تعلیم سے بھی آشنا نہیں ہے۔ وہ وزراء، وہ کیبنٹ جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی، جو پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی یاد ہے، عیسائیوں کو یاد ہے، ہندوؤں کو بھی سورہ اخلاص یاد ہے، لیکن اس کیبنٹ کو، ان حکمرانوں کو یاد نہیں ہے۔ یہ آئے ہیں مسلمان ملت پر حکومت کرنے والے، یہ ننگ ہے ہمارے لیے، یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ یہ تعلیمی نظام آپ کا، وہ تعلیمی نظام جو لیبر بناتا ہے، دینی تعلیمی نظام اور سیکولر تعلیمی نظام یونیورسٹیوں کے اندر صرف لیبر بناتا ہے۔ چونکہ انگریز نے انڈسٹری لگائی ہے، اس انڈسٹری کے لیے اس کو لیبر کی ضرورت ہے، لہٰذا ایک فضلاتی تعلیمی نظام یہاں چھوڑ کر چلا گیا جس کا کام ان مغربی ممالک کے لیے لیبر بنانا ہے۔ اور یہ غلام قوم اتنی خوش ہوتی ہے اپنے بچے کو انگلستان بھیج کر، امریکہ بھیج کر، اور سیراتان کے ماں باپ اور عزیز رشتہ دار کہ ہمارا ایک بچہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، ہمارا بچہ فلاں جگہ ہوتا ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہو کہ آپ کا ایک لیبر وہاں جا کر ان کی انڈسٹری میں خدمت کرتا ہے؟ اس ملت کا فرزند، اس ملت کا ٹیلنٹ، اس ملت کی صلاحیت، اس ملت کا سرمایہ آپ نے ایک پلید قوم کا لیبر بنا کے وہاں بھیج دیا ہے۔ اس کو بننا کیا تھا؟ اگر یہ قرآن کے دامن میں تعلیمی نظام قرآنی ہوتا، تعلیمی نظام رسول اللہ کا ہوتا، تعلیمی نظام اسلامی ہوتا اور اسلامی تعلیمی نظام کے دامن میں پرورش پاتا، تو یہ اس قوم کا لیڈر ہوتا جس کو آج انگریزوں کا لیبر بنا دیا ہے تم نے۔ در حقیقت یہ فضلاتی عدالتی نظام جس کے اندر آپ دیکھیں ہر وہ بحران ملک کے اندر کھڑا کرنے کے لیے ایشو کھڑا کرتی ہے عدالت، لیکن دہشت گردوں کے خلاف آج تک چیف جسٹس سے لے کر کسی لارڈ جسٹس تک کہ جن کا نام صرف جسٹس ہے، بغیر جسٹس کے موجود ہے، انہوں نے کبھی بھی نوٹس نہیں لیا۔ یہ 100 لاشیں ان کو نظر نہیں آتی۔ وہ جو اعتراف کرتے ہیں دھماکہ کر کے سینکڑوں انسانوں کو خاک و خون میں نہلا دیتے ہیں، اور پھر ٹیلی فون کر کے میڈیا کو اور حکومت کو اور ایجنسیوں کو ذمہ داری قبول کرتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ کہ یہ دھماکہ ہم نے کیا ہے،
میں کہوں گا یہ چیف جسٹس اور یہ عدالتیں کیا نہیں سنتے کہ انہوں نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی؟ کیوں آپ اس پر سو موٹو نوٹس نہیں لیتے؟ یہ نظام فضلاتی نظام چھوڑ کر استعمار برطانیہ چلا گیا، لیکن آج عزیز من اس ملک کے اندر جو نظام ہے وہ استعماری نظام نہیں ہے، وہ استحماری نظام ہے، ہے کے ساتھ ہے جیم والی، استعماری نظام عین کے ساتھ، استحماری نظام ہے کے ساتھ ہے جیم والی بغیر نقطے کے ہے، حمار سے ہے، اس کا اصلی مادہ حمار ہے، حمار گدھے کو کہتے ہیں۔ استحمار یعنی امت کو گدھا بنانا، الو بنانا، بیوقوف بنانا اور گدھے پر سواری کرنا۔ استعمار یعنی ایک ملت کو غفلت میں ڈال کر اس ملت کی ثروت لوٹ کے چلے جانا، اس کو غلام بنا لینا۔ استحماری نظام جو آج پاکستان کا باقاعدہ نظام ہے، یہ استحماری نظام ہے کہ ان کو گدھا بناؤ، ان کو الو بناؤ، ان کو بیوقوف بناؤ اور پھر ان پر سواری لو۔ اقتدار کے نشے میں مست لوگ ہر چیز کو وسیلہ قرار دے کر فقط عوام کو بیوقوف بنا کر، گدھا بنا کر اور اس گدھے کے اوپر سواری لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں عزیزان عرض کر رہا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں کہ امریکہ ہمارے حکمرانوں کو گدھا بناتا ہے اور حکمران آ کر اپنے عوام کو گدھا بناتے ہیں۔ امریکہ ان پر سواری لیتا ہے، یہ عوام پر سواری لیتے ہیں۔ رائے حل کس میں ہے؟ رائے حل یہ نہیں ہے الیکشن کا مطلب پاکستان میں کیا نکلتا ہے؟ الیکشن کا مطلب پاکستان میں ہے کہ جس قوم کو بیوقوف بنایا سب نے مل کر مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر اور ہر دوسرے نام پر، حب وطنی کے نام پر اس ملت کو بیوقوف بنا کر اب اس پر سواری لیتے ہیں۔ کبھی 10 سال تک ڈکٹیٹر سواری لیتے ہیں، پھر کئی سال تک دوسرے سواری لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف ہو کے اور اپنی باری مانگتے ہیں کہ اب گدھے پر سواری میرا کام ہے، کیونکہ ہم نے سب نے مل کر جب گدھا بنایا ہے تو یہ گدھا بنانے ہماری باری ہے۔ اب توجہ کریں، یہ در حقیقت گدھے پر سواری کی باریاں لگی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دے کے سائیڈ پہ کرتے ہیں کہ اب میری باری ہے گدھے پر چڑھنے کے لیے، اور عوام کو کیا کہتے ہیں کہ تم ووٹ ڈالو۔ اس ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ اے گدھے تم سوار بدلنا چاہو تو بدل لو، یہ سوار جو تم پر ابھی چڑھا ہوا ہے اس کو اتار کر تازہ دم سوار اپنے اوپر سوار کر لو۔ عزیز من، ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ ایام ولادت باسعادت حضرت صادق آل محمد علیہ السلام بھی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام ولادت بھی ہیں، 17 ربیع الاول امام کی ولادت باسعادت گزری ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک فارمولہ بتایا امت کو، فرماتے ہیں امام کہ جو انسان، جو قوم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نظام کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، رسول کے اوصیاء کو چھوڑ کر، جو نجات امت کا ذریعہ وہ حبل اللہ وہ اللہ کی رسی جو اللہ نے بنائی تھی امت کی نجات کے لیے، اس کو چھوڑ کر جو بھی کسی کا سہارا لے گا، خدا اسی کے ذریعے سے اس کو رسوا کرے گا، خوار کرے گا، ذلیل کرے گا۔ یہ فارمولہ ہے جو امام صادق یوں نہیں کہ فقط وضو و تیمم سکھا کے چلے گئے، یوں نہیں ہے کہ امام صادق نے فقط وہ فقہی مسائل جو سارے فقہا بیان کرتے ہیں وہ فتوے امام بھی دے کر چلے گئے، نہ عزیز امام صادق امتوں کی نجات کی تفسیر کر کے گئے، وہ نظریہ دے کر گئے جس سے امتوں کو نجات ملنی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نظام کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر جو بھی کسی کا سہارا لے گا، خدا اسی سہارے کے ہاتھوں اس کو ذلیل کرے گا۔ آج توجہ کریں، پاکستان 65 سال کے قریب امریکہ کا سہارا لیا، اسی امریکہ کے ہاتھوں پاکستان رسوا ہوا، اسی کے ہاتھوں ذلیل ہوا۔ اس نے ہر طرح سے پاکستانی قوم کی توہین کی، بے حرمتی کی، پاکستانی ملت کی بے حرمتی کی۔ البتہ بے حرمتی کرنے میں حکمرانوں کا بڑا دخل تھا کہ حکمرانوں نے موقع دیا، کیونکہ پہلے اس نے حکمرانوں کو ننگا کیا، انہوں نے ذلت برداشت کی اور پھر وہ ذلت قوم کی گئی۔ میں چند ماہ قبل کوہاٹ کے
اس پروگرام میں اسی تحریک بیداری کے حوالے سے جو پروگرام تھا کوارٹ سے کثیر تعداد میں مومنین یہاں تشریف فرما ہے، یہاں آئے ہوئے ہیں، وہاں عرض کیا تھا ان کی خدمت میں کہ عزیزان، یہ بے حرمتی، یہ ذلت و رسوائی جو پاکستان میں آج شروع ہوئی ہے، بہت زیادہ اس کے نمونے موجود ہیں۔ وہاں میں نے چند اشارے کیے تھے، یہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ سمجھیں کہ یہ گدھا بنا کر اس گدھے پر بیٹھا ہوا کون ہے جو گدھے سے بدتر ہے؟ ایک خنزیر ہے جو گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ عوام کو گدھا بنایا، حکمرانوں کو گدھا بنایا، اور خود ایک سور خنزیر اس کے اوپر چڑھ بیٹھا آ کر سواری لے رہا ہے۔ اسی پاکستان کے اندر یاد ہوگا، ان بزرگوں کو یاد ہوگا کہ بل کلنٹن جب امریکی صدر تھا، اس نے انڈیا کا دورہ کیا، پاکستانیوں نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، منتیں کر کر کے، اس کے جوتے چوم چوم کے اسے یہ کہا تھا کہ تم اگر انڈیا آئے تو پاکستان ضرور آنا۔ اس نے قبول نہیں کی یہ دعوت، چونکہ وہ ایٹمی دھماکے کرنے پر برہم تھا، وہ ناراض تھا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ اس سے اصرار کیا۔ وہ آیا، ایئرپورٹ سے واپس چلا گیا، ایئرپورٹ بیٹھ کر اس نے تقریر کی اور ایک ایک جملہ اس نے ملت کو ذلیل کیا، ایٹمی دھماکوں کی مذمت کی اور کہا کہ تمہیں کیا ملا؟ ایٹمی دھماکے کر کے تمہارا پیٹ بھر گیا، ایٹمی دھماکے کر کے تمہیں کپڑے مل گئے، ایٹمی دھماکے کر کے تمہیں جوتے مل گئے، کیا ملا تمہیں ایٹمی؟ ایک ایک جملہ توہین آمیز اسی پاکستان کے ایئرپورٹ پر، اسی شہر کے ایئرپورٹ پر بیٹھ کر وہ توہین و تذلیل کر کے چلا گیا۔ جب ایمل کانسی کو پکڑا اور پاکستان نے، کتنے پاکستانی حکمرانوں نے پاکستانی بیچے ہیں، فروخت کیے ہیں، کتنی خواتین پکڑ کر جو وہ لسٹ دیتے یہ پکڑ کے ان کو فروخت کر دیتے، بیچ دیتے۔ ابھی بھی گوانٹانامو میں، امریکی جیلوں میں اور برطانیہ کے اندر بہت سارے پاکستانی جو ان حکمرانوں نے پکڑ کے فروخت کر دیے ہیں امریکہ کے ہاتھ، اور اس کے بدلے میں ڈالر لیے ہیں، جن میں سے ایک امریکی جاسوس تھا ادھر ایمل کانسی، اس کو پکڑوایا اور اس کے بل انہوں نے پیش کیا کہ ایمل کانسی کو پکڑنے میں $20,000 کا خرچہ ہوا ہے۔ اس وقت ایک امریکی سینیٹر نے یہ بیان دیا تھا، ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں، اس سینیٹر نے یہ بیان دیا تھا کہ تم نے امریکی بیت المال ضائع کیا $20,000 پاکستانیوں کو دے کر۔ یہ بات آپ کے اخباروں میں چھپی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، تمام اخباروں میں چھپی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستانی وہ بے غیرت ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ نقل قول کر رہا ہوں۔ آج اس بے غیرتوں کو یہ جواب دینے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے بے غیرتی دیکھی حکمرانوں کو دیکھ کر، لیکن آج لیاقت باغ میں آ کر غیرت کا بھی مشاہدہ کر لیں، غیرت و جرت و ہمت کا بھی مشاہدہ کر لیں، لیکن حکمرانوں کو دیکھ کر، بے غیرت حکمرانوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا پاکستانی تو وہ قوم ہے جو $200 میں یا $20 میں اپنی ماں بھی بیچ دیتا ہے، تو تم نے ایک جاسوس کے بدلے کیوں $20,000 دیے؟ یہ ان کی نگاہ ہے آپ کی طرف، یہ وہ سوچ رکھتے ہیں، ذہنیت رکھتے ہیں، اس نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں، اور یہ ان کے ہاں سوچ ہے۔ امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ ابھی تازہ ترین گستاخی جان کیری جو نیا وزیر خارجہ بنا ہے، تازہ دم لعین یہ آیا ابھی، اور آ کر آتے ہی پہلا بیان اس نے پاکستان کے بارے میں دیا ہے کہ پاکستانی حکمران ملک کے اندر یہ کام کریں ورنہ ہم خود کارروائی کریں گے۔ اب جواب کیا دیا ان غلاموں نے؟ جواب کیا دیا اس کا منہ بند کرنے کے لیے؟ دوسرے دن ہماری طرف سے بیان لگ گیا اخباروں کے اندر ہمارے حکمرانوں کا کہ ہم گوادر چائنا کو دے رہے ہیں اور ایران سے گیس خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ کو جواب ہے ان کا کہ گوادر ایئرپورٹ اور گیس منصوبہ انہوں نے امریکہ کو یہ کہنے کے لیے کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم چائنا کو یہ دے دیں گے، ایران سے یہ لے لیں گے، صرف اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ملت کو بیوقوف بنائیں۔ اگر تم میں جرأت ہے تو تم گوادر چائنا کو کیوں دیتے ہو؟ تم امریکہ سے پاکستان کو آزاد کراؤ۔ اگر تم امریکہ قرآن کا دشمن، امریکہ ایمان کا دشمن، امریکہ غیرت کا دشمن، امریکہ سب کا دشمن، امریکہ۔ یہ رائے حل نہیں ہے
کہ امریکہ کی جگہ چائنا آ گیا تو پاکستان بڑا آزاد ہو جائے گا۔ نہ عزیز من، نہ چائنا کی مارکیٹ بناؤ پاکستان کو، نہ امریکہ کا غلام بناؤ پاکستانی ملت کو، بے وقوف نہ بناؤ اس ملت کو۔ عزیزان من، اس وقت ملک کے اندر سیاسی حلقے، سیاستدان، مذہبی اقتدار پرست لوگ، اقتدار کے نشے میں مست لوگ جو ہر قیمت پر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، ہر قیمت پر ہر چیز کو وسیلہ، مذہب کو وسیلہ، دین کو وسیلہ، امت کو وسیلہ، ملک کو وسیلہ، ذریعہ قرار دے کر فقط کسی طریقے سے ہم اقتدار میں آ جائیں۔ اقتدار کے نشوں میں اتنے چور ہیں، آپ کو وعدے دیتے ہیں ہم اقتدار میں آ جائیں تو ملک میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس ملک کے اندر جو بھی آیا اس نے پہلے سے زیادہ آ کر تباہی مچائی ہے۔ نجات کا ذریعہ کیا ہے اس ملت کا؟ نجات کا ذریعہ یہ نہیں کہ ہم ووٹ ڈال کے سوار بدلیں کہ جی یہ سوار بھاری ہے، یہ سوار پرانا ہو گیا ہے، اب تازہ سوار آ جائے۔ عزیز من، گدھے کے اوپر پرانا سوار بیٹھے یا نیا سوار بیٹھے، اس کی مشکل حل نہیں ہوتی۔ رائے حل کیا ہے؟ رائے حل یہ اعلان کرنا ہے۔ آپ پاکستان کے اندر اقتدار پرستوں کو بھی یہ پیغام ہے اور پاکستان سے باہر پاکستان کے مالک جو بننا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ پیغام ہے، حکمرانوں و سیاستدانوں کو، کہ یہ عوام جنہیں تم بیوقوف بنانا چاہتے ہو، میڈیا کی مدد سے بیوقوف بنانا چاہتے ہو، ہر ذریعے سے انہیں احمق بنانا چاہتے ہو، یہ در حقیقت بہت ہی باشعور و بیدار ملت ہے۔ عزیزان من، ملت کی علاج و نجات، ان مشکلات سے نکلنے کا رائے حل یہ نہیں ہے کہ ہم سوار بدل لیں تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی، ہمیں بھوسا زیادہ ڈالا جائے گا۔ نہ عزیز من، اس کو بھوسا نہیں چاہیے۔ در حقیقت یہ انسان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ ملت قرآن ہے، یہ ملت رسول اللہ ہے، یہ امت رسول اللہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت و زمانے کے اندر۔ اس نے ثابت کرنا ہے کہ جسے تم بے وقوف سمجھتے ہو یہ بے وقوف نہیں ہے، جسے تم گدھا بنانا چاہتے ہو یہ گدھا نہیں ہے۔ تم خود گدھے ہو سکتے ہو، احمق ہو سکتے ہو، تم خود ہر بلا و ہر قباحت ہو سکتے ہو، لیکن یہ ملت یہ عزیز ملت ہے، یہ باعزت ملت ہے، یہ باغیرت ملت ہے، یہ باحیثیت و باشخصیت ملت ہے۔ ملت نے اپنی غیرت، اپنی شخصیت اور اپنے شعور کا ثبوت دینا ہے، بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ یہ نہ ہو عزیز من کہ ہمیں بیوقوف بنا کر جو جھنڈا اٹھائے ہمیں اس کے پیچھے لگا دیا جائے۔ کیا ربیع الاول رسول اللہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا ربیع الاول عشق رسول کا مہینہ نہیں ہے؟ ربیع الاول میں کس چیز کا تقاضا تھا؟ تقاضا یہ تھا کہ اس ربیع الاول میں، اس سال کے ربیع الاول میں گستاخان رسول کو باقاعدہ سزا دی جاتی، گستاخان رسول کا باقاعدہ انتقام لیا جاتا، محاسبہ کیا جاتا اور سرزمین پاکستان سے اس نحوست کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ جب تک یہ گستاخان رسول موجود ہیں جو امت کی بے حرمتی کرتے کرتے امت کے رسول تک جا پہنچے ہیں، جب تک یہ بے حرمتی کرنے والے ان کو سزا نہیں مل جاتی اس وقت امت نجات نہیں پا سکتی۔ عزیزان من، جن پر امریکہ سواری لیتا ہے وہ ہم پر سواری لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ راہ حل امت کے پاس وہی ہے کہ دعوت اللہ پر و دعوت رسول اللہ پر لبیک کہے۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی و رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہو۔ اذا دعاکم لما یحییکم یا ایھا الذین آمنوا خذوا ما آتاکم الرسول۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے تمہارے لیے اسے مضبوطی سے رسول اللہ سے لے لو۔ عزیزان، رسول اللہ بہت کچھ لے کر آئے ہیں ہمارے لیے۔ رسول اللہ ہمارے لیے، ہم صرف چند نعتیں سنا کر نہ کہ حق رسول اللہ ادا کر دیا، چند رسمیں ادا کر کے نہ مطمئن ہو جائیں، ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے وہ رسول اللہ سے لے لے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان قرآن اور اطرت، اپنا سرمایہ اور اپنا ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ یہ میں
عزیزان، اس ملت کی نجات، اس ملک کی نجات، ان مشکلات کا رائے حل بیداری امت میں ہے، آگاہی میں ہے، شعور میں ہے۔ بیداری سے مراد جب ملت کو اپنا مقام معلوم ہو جائے، جو ہمیں بنانا چاہے ہم بن نہ جائیں۔ اگر وہ ملت کو الو بنانا چاہتے ہیں، ملت بن نہ جائے۔ اگر ان کا استعماری نظام ہے، وہ اس ناپاک نگاہ سے اس ملت کو دیکھتے ہیں، ملت نے وہ نگاہیں بدلنی ہے اور وہ آنکھیں پھوڑ دینی ہے جو ملت کو ناپاک نگاہوں سے دیکھ کر بیوقوف سمجھتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ آگاہی اور بیداری کے ذریعے سے غفلت میں یہ نہ ہو کہ ہر جھنڈا ہمیں نجات دہندہ نظر آ جائے۔ ائمہ معصومین کے زمانے میں یہ ایک پوری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ ابھی امام سید ساجدین موجود ہیں اور جھنڈے اٹھنا شروع ہو گئے کربلا کے نام پر، جن کا کربلا سے تعلق نہیں تھا، صرف کربلا کا جھنڈا استعمال کرتے تھے۔ چونکہ رہبر کربلا و رہبر اسلام و امام امت حضرت سید ساجدین تھے۔ جب سید ساجدین کی امامت نہیں آتے، کیا کہتے ہیں کہ یہ سید ساجدین ہماری تائید نہیں کرتے، ہم انہیں امام نہیں مانتے، ہم انہیں رہبر نہیں مانتے۔ اور جا کر کبھی محمد ابن حنفیہ کو رہبر بنا لیا، کبھی عبداللہ ابن زبیر کو رہبر بنا لیا۔ جو ہماری بات مانے، جو ہماری راہ پہ چلے، وہ ہمارا رہبر ہے۔ نہ عزیز من، سید سجاد رہبر ہے اللہ کی طرف سے، امام ہے، وہ حجت ہے۔ اور جو جھنڈا امام وقت اٹھائے وہ اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے۔ کربلا میں امام وقت نے جھنڈا اٹھایا تھا، وہ اسلام کا جھنڈا تھا۔ اور یہی لوگ جو بعد میں کوفہ میں جھنڈے اٹھائے کربلا کے نام پر، یہ امام حسین کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوئے۔ عزیزان توجہ فرمائیں، جب رہبر دین و رہبر الہی پرچم اٹھاتا ہے وہاں پر نہیں پہنچتے، لیکن پھر خود جھنڈا اسلام کے نام پر بنا کر اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اقتدار میں جا پہنچے۔ عزیزان ایمان، اسی طرح امام باقر کے زمانے میں آ کر زید بن علی کو، امام سجاد کے بیٹے زید بن علی کو کہا یہ رہبر ہے ہمارا، امام باقر رہبر نہیں ہے۔ کیوں امام باقر رہبر نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ امام باقر جوشیلہ نہیں ہے اور زید بن علی جوشیلہ ہے، یعنی وہ بھائی جوشیلہ ہے، یہ بھائی جوشیلہ نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ رہبر کے لیے، امام کے لیے، جب طالوت کو خدا نے ملت کا رہبر بنایا بنی اسرائیل کا، ان لوگوں نے اعتراض کیا، ملا نے کہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، بنگلے نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، اس کا قوم و قبیلہ نہیں ہے، وہ کون تھا؟ ایک چرواہا۔ اور جب اس کو رہبر خدا نے بنایا، انہوں نے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا رہبر کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، بسطۃ فی العلم والجسم، ایک بصیرت چاہیے اس کو اور ایک شجاعت و دلیری چاہیے اس کو۔ جب رہبر کے اندر بصیرت و شجاعت آ جائے، اللہ کہتا ہے یہ تمہارا رہبر ہے۔ لیکن ان زیدیوں نے یہ کہا، زیدی فرقے کے پیروکاروں نے یہ کہا کہ نہ، زید بن علی شجاع ہے، زید بن علی جوشیلہ ہے اور رہبر جوشیلہ ہونا چاہیے۔ امام باقر میں جوش نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، اس لیے کہا امام باقر میں دانش ہے، علم ہے، بصیرت ہے، دلیری ہے۔ امام باقر کون رہبر ہے؟ امام باقر کا فرمانا ہے کہ حق بیڑیے کے جبڑوں میں بالکل پھنسا ہوا تھا، میں نے یہ جبڑے چیر کر حق کو اس کے درمیان سے نکالا ہے۔ امام باقر سے بڑا دلیر، امام باقر سے بڑا شجاعت کون رہبر ہوگا دنیا دکھائے گی؟ عزیزان، امام صادق کو آ کر وہ لوگ جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا، امام صادق کو آ کر کہتے ہیں ہمارے حق پر بیعت کرو کہ یہ عبداللہ ابن ابراہیم یہ مہدی زمان ہے۔ امام صادق کو آ کر کہا۔ اور ابو مسلم خراسانی امام صادق کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے پرچم کی تائید کرو۔ امام نے اس کے پرچم کی تائید نہیں کی، کہا میں آپ کو امام نہیں مانتا۔ امام رضا کے زمانے میں، امام کاظم کے زمانے میں اور ہر زمانے کے اندر یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے امت اسلامیہ کو، وہ بالخصوص پیروان امامت و پیروان ولایت کو معلوم ہونی چاہیے۔ عزیز من،
یہ دردناک تاریخ یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ائمہ کے درد ہمیں معلوم ہونے چاہیے. کیوں؟ جن کو اللہ نے رہبر بنایا وہ زندانوں میں مقید رہے، وہ گھروں میں مقید رہے، وہ گوشہ نشین رہے، اور چالاک و چالباز و مکار انہی کے نام کے پرچم لے کر وہ اقتداروں اور ایوانوں میں جا پہنچے. امام باقر علیہ السلام کا درد عزیز من یہی تھا. امام فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے. پوچھا گیا کون سا دکھ ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب میں عید کے دن دیکھتا ہوں کہ یہ روز امام مسلمین کے لیے ہے، لیکن اس روز مسلمین کے اوپر طاغوت سوار ہے، طاغوت مستبد طاغوت ان کے مسندوں پر بیٹھا ہوا ہے، تو میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے. عزیز من، ائمہ کا یہ غم، ائمہ کا یہ دکھ تاریخ بھر میں چلا آتا جا رہا ہے. یہ کب ائمہ کا دکھ دور ہوا؟ کہ جب امام خمینی نے آ کر ولایت کا پرچم اٹھا کر اور اللہ کے نظام کے نیچے امت کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ مملکت امام زمان کی مملکت ہے، نظام یہاں پر رسول اللہ کا نظام چلے گا، سید الشہداء کا نظام چلے گا. یہ وہ مرہم ہے جو ائمہ کے زخم کو تھوڑا سا سکون دیتی ہے، اس درد کو تھوڑی سی تسکین دیتی ہے. عزیز من، محبت کا پیکر اخوت کا داعی، امام زمان کا سچا سپاہی، امیر کا مخالف بہادر سپاہی، طاغوت کا دل گھبرائے گا، طاغوت کا دل گھبرائے گا. نیا نعرہ تحریک بیداری امت سے انقلاب آئے گا، تحریک بیداری امت مصطفیٰ سے انقلاب آئے گا، تحریک بیداری امت مصطفیٰ سے انقلاب آئے گا. عزیزان، جو بہت دکھ و تکلیف دینے والی چیز امت کے اندر موجود ہے وہ اختلاف اور تفرقہ ہے. مسلمانوں کے اندر، شیعہ سنی کے اندر، جس کی جڑیں جہالت میں بھی ہیں، تعصب میں بھی ہیں، نادانی میں بھی ہیں، اور پھر اس کی جڑیں دشمنوں کی سازشوں میں بھی ہیں. اندر بھی ملت کی اس کی جڑیں ہیں، باہر بھی اس کی جڑیں ہیں. جب اندر تعصب، نادانی ہو اور نفرت اور باہر دشمن کی سازشیں ہوں تو یہ تفرقہ ایک بڑا زخم ناسور بن کر ملت کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جو پیدا ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ رہبر معظم نے باقاعدہ فتویٰ دے کر یہ فرمایا ہے کہ حرام ہے کسی بھی مذہب کے پیروکاروں کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، جرم ہے یہ. خدا کے نزدیک مجرم ہے وہ انسان جو زبان سے و قلم سے کسی بھی مذہب یا فرقے کے مقدسات کی توہین کرتا ہو. آپ اپنا مذہب اتباع کرو اور اس کی تبلیغ کرو، ترویج کرو، دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے. رہبر معظم نے یہ لفظ لکھا اور اپنے پیروکاروں کو فرمایا کہ تمام دنیا کے اندر کسی شیعہ کو حق نہیں بنتا کہ وہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرے. عزیزان، یہی جہالتیں اور نادانیاں ہیں جن سے دشمن استفادہ کر لیتا ہے. آج آپ دیکھیں ربیع الاول میں امت مسلمہ پاکستان کے اندر سیاسی گٹھ جوڑ میں لگی ہوئی ہے اور تفرقے کے لیے اتحاد کے نعرے بھی ہیں. اتحاد کس کو کہتے ہیں؟ اتحاد قرآن فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو. لیکن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب یہ نہیں کہ اقتدار کی کرسی کو سب مل کے تھام لو. اقتدار کی کرسی کو تھام کر اس کا کہو کہ اس کا نام وحدت ہے، اس کا نام اتحاد ہے. اقتدار کی کرسیوں سے چمٹ جانا اور چپک جانا اور سب مل کر جن کو بھوک ہے اقتدار کی، جن کو پیاس ہے اقتدار کی، جن کو شہوت اقتدار اوج پر پہنچی ہوئی ہے، یہ آج مل بیٹھ کر ربیع الاول میں بیٹھ کر رسول اللہ کو بھول کر، حرمت رسول اللہ کو بھول کر، ربیع الاول میں شان رسول کو بھول کر اور اقتدار کی کرسی کے لیے میٹنگوں میں اور جلسوں میں مشغول ہیں. کیا یہ ربیع الاول کا تقاضا تھا کہ وحدت کا معنی اقتدار کی کرسیوں سے چمٹنا ہو جائے، وحدت کا معنی اقتدار کی کرسیوں کو تھامنا ہو جائے؟ ادھر چند گروہ، ایک گروہ ادھر مل جائے گا، ایک گروہ ادھر مل جائے گا، مذہبی کچھ لوگ ادھر مل جائیں گے، کچھ ادھر مل جائیں گے، اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور رسول اللہ کے حرمت کی پاسداری سے امت کو غافل کر دیا. کتنا افسوسناک مقام ہے کہ یہ ربیع الاول کچھ اور تقاضے رکھتا تھا ملت سے، وہ خصوصاً ملت پاکستان سے. لیکن عزیزان، عشق رسول موجود ہے، عقیدت مند بڑے موجود ہیں،
अभी भी आप देखिए सारा पाकिस्तान सजा हुआ है, चरागाह है जगह जगह, कूचा कूचा व करिया करिया शबीने मुनअक़िद नाते पड़ी जा रही है, अकीदत के जलवे हो रहे हैं। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि क्यों ये अकीदत और ये क्यों जज्बे व इश्क व ये सारी मोहब्बत ये क्यों एक तहरीक में नहीं बदलती, वो हुर्मत रसूल के दिफा में तब्दील नहीं होती? इसलिए कि तहरीक को एक अलमदार की जरूरत होती है। करबला का जो अलम है अजीजमन, जिसको हमने रसूमाती अलम बना दिया है, ये दर हकीकत हरम रसूल व हुर्मत रसूल की पासदारी व पासबानी के लिए उम्मत को मैदान में निकालने के लिए अलम था, और इसको अलमदार की जरूरत है। अलमदार बनने की मश्क आपने की हुई है, दूसरों के पास मश्क अलमदारी नहीं है। आज मिल्लत इस्लामिया को अलमदार की जरूरत है। वो अलमदार मिल्लत तशय्यो है जो उम्मत मुसलमा का एक अहम हरावल दस्ता है, और ये अलम इमाम खुमैनी ने उठाया, करबला से विरासत में लिया, अलम बेदारी उठाया। अलमदार का हकीकी पैरोकार, अलमदार का सच्चा पैरोकार, वो अलमबरदार का हकीकी पैरोकार इस जमाने में अगर कहा सकते हैं तो वो सिर्फ इमाम खुमैनी है। अलम उठाने का तरीका बता दिया, अलम बुलंद करने का तरीका बता दिया, और अलम बेदारी उठाया। अजीजान, मिल्लत तशय्यो इस अलम की वारिस है। आपने दर हकीकत अलमबरदार का रोल अदा करना है। आज लियाकत बाग में आप जब बैठे हैं यहाँ पर इस सख्त नागवार मौसम में, इस ठंडे मौसम में, बारिश के नीचे भीगे हुए कपड़ों के साथ और भीगे हुए बदन के साथ, कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए इंशाअल्लाह। अजीजान, ये दर हकीकत अलम बरदारी का सबक दे रहे, पैगाम दे रहे हैं कि ये अलम आपने थाम लिया बेदारी का। इंशाअल्लाह जब तहरीक बेदारी को अलमदार मिल जाए तो अलमदार के होते हुए इंशाअल्लाह पूरी मिल्लत इस तारीख में, इस दुनिया में इंशाअल्लाह बेदार होगी, और एक दिन आप देखेंगे यही समा पाकिस्तान के हर शहर में हो रहा होगा, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मिल्लत की बेदारी का ये खूबसूरत हसीन मंजर उम्मत मुसलमान भी देखेगी, और ये गुस्ताखान रसूल भी देखेंगे इंशाअल्लाह। उसी की कमी थी जो आपने पूरी कर दी, और ये तशय्यो का रोल है। तशय्यो अभी अपना मकाम पैदा करना है। तशय्यो को उम्मत मुसलमान के अंदर, अजीजान, इस मुल्क में जिसमें हम रह रहे हैं, ये जंगल बना दिया गया है, खौफनाक व वहशतनाक जंगल है। इसमें दो किस्म के खतरनाक जानवर भी हैं। हर किस्म का जानवर है इस जंगल में, लेकिन दो किस्म के खतरनाक जानवर इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, और उनके रेवड़ मौजूद हैं। एक भेड़िए मौजूद हैं और एक मगरमच्छ मौजूद हैं। भेड़िए जो हमला करते हैं और जख्मी करते हैं और नोचते हैं, ये जो लाशें गिराते हैं, ये जो हमारे अजीजों को शहीद करते हैं, ये भेड़िए हैं। अब ऐसा ना हो जाए कि भेड़ियों से खौफजदा होकर हम भेड़ बन जाएं और भेड़ों की तरह दौड़ना शुरू कर दें। अजीजमन, भेड़ नहीं बनना, वरना भेड़िया एक एक करके सबको खत्म कर देगा। और ये भी नहीं करना कि भेड़ों का ये काम नहीं कि भेड़िए के खौफ से भागकर मगरमच्छ के मुंह में चले जाएं। इस वक्त ये सियासी जमातें और ये नाम नहाद लीडर ये मगरमच्छ हैं। दर हकीकत ये आते हैं, लाशों पर आकर आंसू बहाते हैं, और हम इनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। क्यों नहीं अदा करेंगे? इसलिए कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। 25 साल बाद तुम्हें आंसू आना शुरू हो गए। 25 साल बाद तुम्हें पता चला इलेक्शन के मौके पर कि शिया मर रहा है। अब इलेक्शन अगर करीब ना होता तो तुम्हें इस चीफ जस्टिस की तरह अभी भी पता ना चलता कि पाकिस्तान में तशय्यो का कत्लेआम हो रहा है। सब के सब गफलत में 25 साल मुजरिमाना खामोशी तुम्हारी। आज आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हो। किस लिए बहाते हो? कि भेड़ियों का जख्मी पनाह ले मगरमच्छ के मुंह में आकर। अजीजमन, भेड़िए से ज्यादा खतरनाक मगरमच्छ होता है, क्योंकि भेड़िया सिर्फ काटता है, भेड़िया सिर्फ जख्मी करता है, लेकिन मगरमच्छ निगल जाता है, चबाता भी नहीं है। मिल्लत पाकिस्तान किसी मगरमच्छ के मुंह में जाने के लिए तैयार नहीं है।
اب ملت پاکستان کو امریکہ میں منہ میں ڈالا گیا، اس مگرمچھ نے ہضم کر لیا۔ پہلے برطانیہ نے ہضم کیا ہوا تھا، شیعہ بھی بیدار رہے، سنی بھی بیدار رہے، ان مگرمچھوں کے، سیاسی مگرمچھوں کے منہ میں نہیں جانا۔ کتنی ظلم کی بات ہے کہ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں، پاسداری حرمت رسول اللہ کے مہینے میں، محرم و صفر کے بعد پاسداری محرم و صفر کیا کر رہا تھا؟ محرم و صفر پاسدار حرمت رسول بنا رہا تھا، عزادار یعنی پاسبان حرمت رسول، یعنی لبیک گویان حسین علیہ السلام۔ سید الشہداء نے الوداع کرنے والے نہیں مانگے تھے، لبیک کرنے والے مانگے تھے۔ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کون ہے حرمت رسول و حرم رسول کا دفاع کرنے والا؟ یہ حسین علیہ السلام کی ندا تھی، اور ہم الوداع کر کے حسین کو، بعضوں نے 10 محرم کو وداع کر دیا، بعضوں نے 8 ربیع الاول کو وداع کر دیا، لیکن لیاقت باغ میں تشریف فرما فرد فرد نے، ملت کے بچے بچے نے، اور ان خواتین نے، اور ان بزرگوں نے، اور ان جوانوں نے، اور ان علماء نے، اور ان سب نے حاضر ہو کر یہ بتا دیا کہ اے حسین، تیری ندا پر اگر تجھے دوسرے ودا کر جاتے ہیں، لیکن ہم تیری ندا پر لبیک کہہ کر ہر کربلا میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے اس موسم کو مات دے دی ہے، آپ نے اس سردی کو مات دے دی ہے، آپ نے اس سردی کو شکست دے دی ہے۔ آپ نے بتا دیا ساری ملت کو کہ حسینی جذبوں کے سامنے اور عشق رسول کے سامنے کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ عزیزان، لبیک اس طرح سے کہنا ہے کہ ایوان بہت قریب ہے آپ کے، ایوان جہاں غلام بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں امت کو گدھا بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، یا ملت نے اور علمداران تحریک نے، علمداران کربلا نے، علمبرداران نہضت حسینی نے یہ پیغام دینا ہے۔ چاروں طرف آپ کے ایوان موجود ہیں، ایوان قدرت موجود ہے، زیادہ دور نہیں ہے کیپٹل آپ کا۔ آپ نے یہاں پر لیاقت باغ سے یہ پیغام دینا ہے کہ یہ ملت میدان میں حاضر ہے اور کوئی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اب آپ نے اس لبیک یا حسین کہنا ہے عزیزان، لیکن نہ ٹھرتے ہوئے کہنا ہے، نہ چادروں میں ہاتھ لپیٹ کر کہنا ہے، صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ جس نے لبیک مانگی ہے وہ پیاسے گلے سے لبیک مانگ رہا تھا، اور پیاسی آواز سے لبیک مانگ رہا تھا، خشک گلے سے اس کی آواز نکلی، اور خشک گلے سے آواز 1400 سال سے گونج رہی ہے۔ ایک خشک گلو سے نکلی ہوئی آواز 1400 سال سے نہیں بیٹھی۔ عزیز من، تو یہاں پر ٹھنڈے موسم میں بیٹھ کر ندا کا جواب دے رہا ہے، پیاسے گلے کی ندا کا جواب ہم تر گلے سے اور پانی پی کر دے رہے ہیں۔ تو یہ آواز کم از کم اتنی ہو کہ ارد گرد کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے غلام جو گدھا بن کر امریکہ کو سواری دے رہے ہیں اور ملت پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں سے ان کو جواب دو کہ حسینی کسی کو سواری، کسی یزید کو برداشت نہیں کرتا، کسی یزیدیت کو تحمل نہیں کرتا۔ دونوں ہاتھ مٹھی بنا کر ہوا میں لہرا کر صرف اپنے زبان سے نہیں، اپنے ایمان و عشق سے، اور وہ نفرت جو آپ کے دل میں یزیدیت کے بارے میں موجود ہے، اس ساری نفرت کو اکٹھا کر کے یکجا اظہار کرو، لبیک یا حسین۔ اسی بیٹھنا نہیں، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ،
اسی عشق کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ سب نے مل کر حسین ابن علی نے کس لیے بلایا تھا؟ یہ نہیں بلایا تھا کوئی آ کے مجھے پانی پلائے، یہ نہیں کہا تھا کوئی آ کے مجھے دفنائے، یہ نہیں کہا تھا میری لاش پہ کوئی آ کے شمع جلائے، یہ نہیں کہا تھا مجھ پر کوئی فاتحہ پڑھے، بلکہ کس لیے بلایا تھا؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حرمت رسول کے دفاع کے لیے بلایا تھا۔ سب مل کر ندا دے کر دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ، وہ حجت زمان امام عصر عزیز من آپ کے اس عمل کی طرف ناظر ہیں، شاہد ہیں، امام حاضر ہیں، اپنی امت کو حضور دیکھ رہے ہیں۔ کیوں تو 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہے اور امت کے اندر نہیں تشریف لا رہے، اس لیے نہیں لا رہے کہ ان کو میدان میں کوئی نظر نہیں آتا۔ رسومات انجام دے کر، وداع کے نوحے پڑھ کر، والسلام آخر پڑھ کر گھروں میں جا بیٹھنے والوں کے اندر کبھی بھی امام نہیں آتا، امام امتوں میں آتا ہے۔ کون سی امت میں آتا ہے؟ جس نے پرچم و علم بیداری اٹھا لیا ہو اور جس نے عہد کر لیا ہو ہم کسی طاغوت کو سواری نہیں دیں گے، ہم کسی امریکہ کی پٹھی کو سواری نہیں دیں گے، ہم وہ قوم نہیں ہے جو تم ہمیں سمجھ رہے ہو، ہم اگر تھوڑے بھی رہ گئے، ایک فرد بھی رہ گیا، کسی طاغوت کو سواری نہیں دینا۔ سب نے مل کر استغاثہ اپنے امام کی بارگاہ میں کرنا ہے اور وہ لبیک کہنا ہے۔ آپ اپنے امام کو یاد کر کے کہو، اے امام ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ جب میدان میں آئے میدان خالی نہیں کریں گے۔ سب مل کر لبیک یا مہدی، خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کو انہی لبیک گویان میں سے قرار دے۔ اللہ نے بھی آپ سے یہی طلب کیا، تشریف رکھیے، اللہ نے بھی آپ سے یہی مانگا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جواب دو اللہ کی دعوت کا، جواب دو رسول اللہ کی دعوت کا، جواب دو اپنے رہبروں کی دعوت کا۔ آپ نے لبیک کہہ کر جواب دے دیا ہے۔ لبیک اسی طرح میدان میں حاضر رہنے کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے شہداء کوئٹہ کو کتنا اعزاز و کتنی عزت عطا کی، اور ان شہداء کے ذریعے سے ملت پاکستان و بالخصوص تشیع پاکستان کو عزت عطا کی۔ عزیزان، آپ میدان میں حاضر ہوئے، یہ صرف دو طبقوں کا کام تھا، شہداء اور ملت کا۔ یہ اعزاز، یہ عزت چھینی نہیں جا سکتی شہداء سے، کوئی بھی اپنے نام نہ لکھوائے اس عزت کو۔ یہ عزت نہ کسی گروہ کی ہے، نہ کسی تنظیم کی ہے، نہ کسی شخصیت کی ہے، یہ عزت شہداء کی ہے۔ اور سب نے کوشش کر لی، لیکن عزت خدا نے شہیدوں کو دینی تھی، اور شہیدوں کے طفیل ملت کو دینی تھی۔ آخر ان شہیدوں نے ملت کو گھروں سے نکال کر باہر ٹھنڈی راتوں میں سڑکوں پہ نکال دیا۔ آپ خالی ہاتھ سڑکوں پہ آئے اور میدان میں حاضر ہونے کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ اگرچہ بظاہر ایک یزید سرنگون ہوا ہے، اور ہمیں معلوم ہوا ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس سے
امن برقرار نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھ لیا وہ یزید سرنگون ہوا، ہنگو میں پھر مومن شہید ہو گئے۔ کراچی میں یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور ممکن ہے بلوچستان میں بھی جاری رہے، اس لیے کہ ایک یزید اس استعماری نظام کا ایک غلام ہٹا کر دوسرا بٹھا دیا جائے، وزیر اعلیٰ ہٹا کر گورنر بٹھا دیا جائے، تو یہ ایک ہی تھیلی سے نکالے گئے ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے، یہ نہیں کہ گورنر راج سے مسائل حل ہو جائیں گے، نہ عزیزان، ہمیں وزیر اعلیٰ کے جانے و گورنر کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق کس سے پڑے گا؟ نہ ایک یزید کے جانے سے نہ ایک یزید کے آنے سے۔ فرق کس سے پڑا اور پڑے گا؟ ملت کے گھروں سے نکل کر میدان میں آنے سے۔ یہ آپ کو راستہ مل گیا۔ یہی ضرورت تھی، کمی اس چیز کی تھی، باقی سب کچھ تھا۔ منتیں کرنا، ان شیاطین کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا، یہ ملت کی راہ نجات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا پہلی ربیع الاول کو اسلام آباد میں آ کر اسی ملت پاکستان کا ایک عظیم مجموعہ اکٹھا کیا گیا۔ چند میٹر کے فاصلے پر شیطان کا اڈا تھا، گستاخ رسول کا آشیانہ تھا، تمام فسادات کی جڑ وہاں پر موجود تھی، لیکن ایک دفعہ زبان سے نام بھی نہیں نکالا۔ اور عاشقان رسول کو جمع کر کے ربیع الاول میں جب رسول اللہ کی توہین کی گئی تھی، اس وقت ملالہ کا ڈرامہ رچا دیا گیا تھا اور اس وقت امت کا توجہ موڑ دی گئی تھی۔ اور پھر جب ربیع الاول آیا اور امید تھی کہ ملت دوبارہ حرمت رسول کے لیے بیدار ہو کر میدان میں آئے گی، تب یہ سلسلہ شروع کر کے اور قوم کو اور چکروں میں ڈال دیا گیا۔ اگر کوئی جاتا ہے سیاست اور اقتدار کی کرسی کے پیچھے تو جائے، لیکن یہ ملت جو 1400 سال سے کربلا سے لی بصیرت کی وجہ سے 1400 سال سے یزیدیت کو نہیں بھولی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے یزید بھی چلا گیا، حسین بھی دنیا سے چلے گئے، اب تم کیوں عزاداری کرتے ہو؟ اب تم کیوں سڑکوں پر آتے ہو؟ اب تم کیوں شور مچاتے ہو؟ اگر عزاداری کرنی ہے تو گھروں میں بیٹھ کے کرو، اپنے عزاخانوں میں بیٹھ کے کرو، یہ چوکوں میں اور چوراہوں میں اور سڑکوں پر آ کر شہروں کو بلاک کر کے کیوں کرتے ہو؟ جواب کیا ہے ان کا کہ یزیدیت کا تعاقب گھروں میں بیٹھ کے نہیں ہوتا، یزیدیت کا تعاقب عزاخانوں میں بیٹھ کر نہیں ہوتا، یزیدیت کا تعاقب انہی سڑکوں پر ہوتا ہے، انہی ایوانوں کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اگر ہم سے پوچھو 1400 سال سے ان سڑکوں پر کیا ڈھونڈ رہے ہیں تو کیا جواب دیں گے کہ ہم ہر زمانے کی یزیدیت کو ڈھونڈ کر اس کو سرنگون کرنے کا عزم لے کر نکلے ہیں۔ اسی راولپنڈی میں محرم کو 6 محرم کو یہیں پر راولپنڈی کے ایک محلے میں عزاداروں کو شہید کیا گیا، اس نیت سے کہ یہ ڈر جائیں گے، یہ گھروں میں چلے جائیں گے۔ لیکن عزیزان، یہ شہادتیں، یہ خون، یہ عزاداروں کو اور پیروکاران ولایت کو راستے سے نہیں ہٹا سکتا، اس لیے کہ آپ کربلا کو نہیں سمجھے۔ کربلا کسی سیاست، دنیاوی سیاست کا نام نہیں، اقتدار کے نشے کا نام نہیں ہے، اقتدار کی ہوس کا نام کربلا نہیں ہے، کربلا بصیرت کا نام ہے، کربلا شعور کا نام ہے، کربلا بیداری کا نام ہے، اور تشیع و شجرہ ہے جس کی جڑوں میں خون ڈالا گیا ہے، اور جتنا خون اس کی جڑوں میں ڈالا جائے یہ مرجھاتا نہیں ہے بلکہ سرسبز ہو جاتا ہے۔ تم جتنا اس قوم کو قتل کرو گے اس کے اندر اور زیادہ عزم و بیداری پیدا ہوگی۔
ان کاموں سے خوف پھیلانا، دہشت پھیلانا، پاکستان میں یہ حربیں، موذیانہ حربیں، شیطانی حربیں دن سے شروع کیے گئے، اور چونکہ امت اثر لے لیتی ہے ان کا، لہذا یہ حربیں استعمال کرنے والے جری ہو جاتے ہیں۔ امت جب ڈر جاتی ہے یہ جری ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں دو غلط کام ہو رہے ہیں، ناروا کام ہو رہے ہیں، ایک دہشت گردی اور ایک دہشت زدگی۔ عزیز من، پاکستان کی مشکل تنہا دہشت گردی نہیں ہے، دہشت زدگی بھی ہے، یعنی دہشت زدہ ہو جانا۔ دہشت گرد تھوڑے ہیں، دہشت زدہ زیادہ ہیں۔ اگر یہ زیادہ امت، یہ کروڑوں کی تعداد میں امت، یہ لاکھوں کی تعداد میں امت یہ دہشت زدہ نہ ہو، دہشت گرد اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ ایک ٹولہ مجرموں کا دہشت گرد، یہ در حقیقت اس وجہ سے ملک کے اندر دندناتے پھرتے ہیں چونکہ ایک اکثریت کو دہشت زدہ کر دیا انہوں نے۔ دہشت زدگی جرم ہے، آج سے یاد کر لو۔ لیاقت باغ میں حرمت رسول اللہ کے دفاع کے اس پروگرام میں اور اس جلسے میں عزیزان، اس لبیک کی نداؤں میں اور آوازوں میں آپ نے پاکستان دہشت گردوں کو پالنے والوں کو، ان کی سرپرستی کرنے والوں کو، پاکستان میں دہشت گردی کو عدالتی تحفظ حاصل ہے، حکومتی سرپرستی حاصل ہے، اس کو عرب پیسہ ملتا ہے، اس کو امریکی سپورٹ ملتی ہے دہشت گردی کو، اور اس ملت کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، اس کو بلکہ محروم رکھا جا رہا ہے۔ لیکن آج یہ ملت رسول اللہ ان تمام طبقوں کو، دہشت گردوں کو، دہشت گرد پارنے والوں کو، دہشت گردی کی تحفظ دینے والوں کو، دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والوں کو، دہشت گردی کی سپورٹ کرنے والوں کو، عربوں کو، غیر عربوں کو، اور اندرون ملک و بیرون ملک، مغربیوں کو، امریکہ کو، اور پاکستان و غیر پاکستان میں اس کے تمام مشتندوں کو اور اس کے تمام اعلی کاروں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم نے اگر دہشت گردی سیکھ لی ہے، ہم نے دہشت زدگی نہیں سیکھی ہے۔ چونکہ کربلا میں تم نے دہشت گردی پھیلائی لیکن بنت علی دہشت زدہ نہیں ہوئی، اولاد حسین دہشت زدہ نہیں ہوئی، بلکہ بی بی اس عالم میں جا کر کوفہ و شام میں یزید کے سامنے خطبہ پڑھ کر یہ بتا دیا کہ اے یزید، اگر تو دہشت گرد ہے، میں بنت علی دہشت زدہ نہیں ہوتی تجھ سے، میں دہشت زدہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے زہرا کا خون، میں نے زہرا کا دودھ پیا ہے، میں علی کی اولاد ہوں، میری رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اور علی کس چیز کا نام ہے؟ علی کبھی بھی دہشت زدہ نہ ہونے والی ہستی کا نام ہے۔ توجہ فرمائیں عزیزان، اگرچہ مجھے احساس ہے کہ آپ بہت زحمت میں ہیں، لیکن جو زحمت آپ نے اٹھائی، دور دراز سے سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے اور یہ ناگواری موسم کی جس مقصود کے لیے لائے ہیں، وہ پیغام اپنا ضرور پہنچا کے جانا ہے ہم نے، وہ پیغام سب کو دے کے جانا ہے ہم نے۔ ہم یہ فضلہ خور حکمران، وہ فضلہ خور سیاستدان، وہ یہ فضلاتی نظام بتا رہے ہیں کہ یہ فضلہ خور، یہ فضلہ کھاتے رہے، امت رسول کبھی بھی فضلاتی نظام کی اتباع نہیں کرے گی۔ امت رسول قرآن کی پیروکار ہے، وہ رسول اللہ کی و ائمہ اطہار کی پیروکار ہے۔ یہ تفرقہ انداز تفرقہ ڈالتے رہیں اور تفرقہ ڈال کر اپنے شوم مقاصد حاصل کرتے رہیں۔ ہم نے اقتدار کی کرسی سے چپکے ہوئے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم اقتدار کی کرسی سے چمٹے رہو، ہم اللہ کی رسی کو تھام کر رکھیں گے۔ اللہ کی رسی قرآن اور اہل بیت رسول ہیں، جب تک یہ تھام کے رکھو گے امت کے اوپر کوئی زوال نہیں آئے گا، گمراہی نہیں آئے گی۔ عزیزان، اور یہ دہشت گردوں کو یہ پیغام ہے کہ تم دہشت گردی کرتے رہو لیکن ہم دہشت زدہ نہیں ہوں گے، ہم وارثان کربلا ہیں۔ اور توجہ فرمائیں،
اور ان سیاسی خرکاروں کو، یہ سیاسی خرکار، خر گدے کو کہتے ہیں، یہ سیاسی خرکار جو خر پالنے کا و خر پر بیٹھنے کا عادت کر چکے ہیں اور ملتوں کو خر بنانے کی عادت کر چکے ہیں، ان سیاسی خرکاروں کو، خواہ وہ اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر ہو، وہ اناڑی خرکار ہو یا ماہر سوارکار ہو۔ ماہر سوار وہ ہوتا ہے جو گدے پر بیٹھتا ہے، گدہ اچھلتا بھی رہے لیکن وہ ہلتا نہیں ہے، اترتا نہیں ہے، اور اناڑی خرکار وہ ہوتا ہے جو گدے پر بیٹھنے کا شوق تو ہوتا ہے لیکن طریقہ نہیں آتا، ایک طرف سے اچھلتا ہے دوسری طرف جا گرتا ہے۔ اس طرح کے خرکار دونوں قسمیں موجود ہے پاکستان میں، اناڑی خرکار بھی موجود ہے، ماہر خرکار بھی موجود ہے۔ ہم ان خرکاروں کو یہ جواب دیتے ہیں، تم اپنی خرکار سیاست جاری رکھو، لیکن امت رسول کا راستہ اس خرکاری نظام اور خرکاری سیاست سے جدا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ ان کا راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے۔ یہ کبھی بھی تمہارے لیے خر بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کبھی بھی تمہیں سواری دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سوار بدل کر خوشی میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ انہیں معلوم ہے وہ پیغام جو رہبران دین نے دیا ہے کون سا پیغام ہے۔ عزیزان، امام خمینی فرماتے ہیں کہ امتوں کو چاہیے، مسلمان امتوں کو چاہیے کہ ان حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے اپنا راستہ الگ کر لیں۔ پاکستانی ملت کو امام نے یہ پیغام دیا، یہ ایک فریضہ ہے عزیز من میرا اور تیرا کہ ہم خرکاروں سے اپنا راستہ الگ کر لیں، اپنا راستہ رسول کا راستہ چن لیں، اپنا راستہ سید الشہداء کا راستہ چن لیں، اور وہی جس کا تجربہ آپ نے کر لیا کوئٹہ کے شہداء کی اس ندا پر لبیک کہہ کر، اور وارثان شہداء کہ میں یہیں سے تمام شہداء کے وارثوں کو درود و سلام پڑھتا ہوں، وہ خواہ کوئٹہ کے ہوں، خواہ پارا چنار کے ہوں، وہ ہنگو کے ہوں، وہ راولپنڈی کے ہوں، وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہوں، وہ ڈیرہ غازی خان کے ہوں، وہ کراچی کے ہوں، اور وہ پاکستان کے گھر گھر کے ہوں، کیونکہ آج کوئی شہر ایسا نہیں بچا کہ جہاں پر شہید نہ موجود ہو، جہاں کوئی خانوادہ شہید موجود نہ ہو۔ عزیزان، یہ شہداء سرمایہ ملت ہے۔ شہید جب تک زندہ ہوتا ہے اپنے خاندان کا سرمایہ ہے، لیکن جب راہ خدا میں مار دیا جاتا ہے تو اسلام اور ملت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہو کہ یہ فلاں شہید اور یہ فلاں شہید ہے۔ شہیدوں کو بت نہیں بنانا، شہیدوں کو متاع تجارت نہیں بنانا، شہیدوں کو فروخت نہیں کرنا، شہیدوں کے معاوضے نہیں مانگنے۔ کہ اقبال یہ پیغام دے کر گئے کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، کہ قدر و قیمت میں ہے جن کا مقام حرم سے بڑھ کر۔ یہ شہید بیچنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ شہید بت بنانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ شہید پارٹیاں بنانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ شہید سرمایہ اسلام ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں تم شہداء کو زندہ رکھو، شہداء تمہیں زندہ رکھیں گے۔ زندہ ہے خمینی، زندہ ہے خمینی، کردار خمینی، اظہار خمینی، ایمان خمینی، ہم سب کی شکل میں۔ کچھ میں عالمی مسائل بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن ان کو نہیں عرض کروں گا یہاں پر آپ کی خدمت میں۔ جو عالمی سطح پر مسائل وقوع پذیر ہو رہے ہیں جن کا ہم سے تعلق ہے اور ہمارا ان سے تعلق ہے، ہمیں ان سے دور نہیں رہنا۔ لیکن عزیزان، اس پروگرام کا اور آپ کے حضور کا اور آپ کے وجود کا پیغام ان تمام دشمنان دین و خصوصاً امریکہ، اس گستاخ رسول و دشمن اسلام و دشمن بشریت کو یہ ہے کہ جب تک امریکہ کی ناپاک جڑیں کسی بھی سرزمین پر ہے، اس سرزمین پر کبھی بھی چین سکون نہیں برپا ہو سکتا، اس پر کبھی امن و امان برپا نہیں ہو سکتا، وہ ملت کبھی عزت کے دن نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے کہ قرآن کا کہنا ہے کہ ان کی نگاہ توہین آمیز نگاہ ہے، ہر چیز کو توہین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ یہ کوئی سیاسی الیکشن اور انتخابی تحریک نہیں ہے، اس کا مقصد دوسری تحریکوں یا دوسری تنظیموں کے مقابلے میں تنظیم بنانا نہیں ہے، عزیزان ملت کو کاٹنا نہیں ہے۔ جو جہاں بھی ہے تحریک کا مقصد بیدار کرنا ہے، یعنی اس کو بیدار کرنا، کس سے بیدار کرنا؟ اپنے مقصد سے آگاہ کرنا، اپنے مقصد تک پہنچنے والی راہوں سے آگاہ کرنا، ان راہوں کو طے کرنے والی روشوں سے آگاہ کرنا، اور اپنی راہ پر چلانے والے رہبروں سے آگاہ کرنا، اور اس